قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے توحید باری تعالیٰ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دیجئے اللہ احد، و اللہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حاضرین و سامعین، ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے چند ایک معروضات، چند ایک عقائد کی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ عز و جل ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، واللہ قدیم ہے، یعنی کہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ابدی و ازلی ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی رب تعالیٰ کی ذات تھی، اور اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی رب تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، جو ذات باقی رہے گی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا شان ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس رب کی محتاج ہے، اس کو کسی کی احتیاجی نہیں ہے۔ وہ کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ ساری کائنات کو وجود عطا فرمانے والا ہے، وہ ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جیسے اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک۔ اللہ وحدہ لا شریک حقیقتاً رزق دینے والا وہی اللہ ہے۔ باقی فرشتے، ملائک یا دیگر وغیرہم، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس کی طرف سے وسیلہ ہے۔ وہ اللہ ہر کمال والا، ہر خوبی والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا شان ہر کمال اور خوبی کی جامع ہے۔ ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو، نقص ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، یہ تمام بے حیائی، ان تمام عیوب سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کے لیے یہ سارے عیب قطعاً محال ہیں۔ اس کے لیے یہ سارے عیب کیا ہیں؟ قطعاً محال ہیں۔ اس کی ذات میں کوئی بھی ایسا عیب پایا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سات صفات ایسی ہیں جو اس کی ذاتی صفاتیں، اور وہ سات صفات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 سننا، نمبر 4 دیکھنا، نمبر 5 کلام، نمبر 6 علم، اور نمبر 7 ارادہ۔ یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو اس کی ذاتی صفات ہیں۔ اب ان 7 صفات کا معنی کیا ہے؟ حیات کا کیا معنی ہے؟ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ذات حی ہے، وہ خود بھی زندہ ہے
اور دوسروں کو بھی زندگیاں عطا فرمانے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کسی کو حیات بخشنا اور کسی کو موت عطا فرمانا، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نمبر 2، قدرت، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، وہ ہر ممکن پر کیا ہے؟ وہ قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 3، سننا، وہ سنتا ہے لیکن جس طرح کانوں سے سنا جاتا ہے ایسے اسے ضرورت نہیں، وہ کان کی طرح نہیں سنتا، وہ باریک پست سے پست آواز کو بھی کہ جس کو کسی مائکرو فون کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے سنا جا سکتا ہو یا اس کو مائکرو فون کے ذریعے بھی سننا ممکن نہ ہو، اللہ اس آواز کو بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہے دیکھنا، اب دیکھنے کے لیے باریک سے باریک چیز جیسے خوردبین سے بھی نظر نہ آنے والی چیز ہو، وہ اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن اس دیکھنے کے لیے اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بصیر ہے، وہ ایسا بصیر ہے کہ جو خوردبین سے بھی نظر نہ آنے والی اشیاء ہوں وہ ان کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور وہ کلام کرتا ہے مگر اس کا کلام زبان سے نہیں، اور اس کا کلام آواز اور الفاظ اور حروف سے پاک ہے۔ وہ کلام کرتا ہے لیکن اس کا کلام نہ تو زبان سے ہے، نہ اس کا کلام الفاظ اور حروف کا محتاج ہے، وہ اللہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے ایسا ہی وہ کلام کرتا ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ غیب اور شہادت کو سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ مشیت، ارادہ، یعنی اس کے ارادے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ صفت سے مشیت، ارادے کی صفت سے وہ متصف ہے، اور وہ ارادے کی صفت سے یوں متصف ہے کہ بغیر اس کے ارادہ کے نہ ہو سکتا ہے، تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے۔ ساری اشیاء کو جب پیدا فرماتا ہے وہ اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور اپنے ارادے سے ہی ان میں تصرف فرماتا ہے، اور بے ارادہ اس سے افعال جو ہیں وہ سرزد ہوتے نہیں، وہ اپنے ارادے ہی سے بے ارادہ اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے کوئی افعال سرزد ہوتے ہوں، یعنی کہ بغیر ارادے سے اس سے افعال سرزد نہیں ہوتے، وہ ارادتاً جو بھی کرتا ہے اس کے لیے کن فیکون کہتا ہے تو سو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات اکثر اوقات لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو ذات باری تعالیٰ کے لیے بولنا درست نہیں ہے، جیسے اللہ میاں، اللہ میاں بولنا یہ لفظ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ میاں بولتے ہیں تو ان کے لیے اللہ میاں بولنا یہ درست نہیں ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولا جائے کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے۔ میاں کا لفظ کتنے معنی رکھتا ہے؟ وہ 3 معنی رکھتا ہے۔ نمبر 1 میاں کا معنی آقا ہے، نمبر 2 میاں کا معنی شوہر ہے، نمبر 3 میاں کا معنی مرد و زن کے درمیان زنا کا دلال ہے۔ اب جو 2 دوسرے معنی ہیں، نمبر 1 یعنی کہ شوہر اور مرد و زن کے درمیان دلال، یہ اللہ رب العزت کے لیے محال ہیں، ناممکن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ ناممکن ہیں، لہذا ان کا اطلاق بھی رب تعالیٰ کی ذات کے لیے درست نہیں ہے۔
تو جو لوگ آج سے کل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے میاں کا الفاظ بولتے رہے ان سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ کے لیے اس لفظ سے بچیں اور اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہ کریں۔ ایک اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اللہ بہت بڑا سخی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد صفحہ نمبر 165 پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ توقیفیہ یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اسماء الہیہ توقیفیہ یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا جواد ہونا اپنا ایمان ہے، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شرع میں وارد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ توقیفیہ ہیں جو قرآن و حدیث سے وارد ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ بولتا ہے جیسے سخی ہے تو یہ قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے رب تعالیٰ کی ذات کے اطلاق کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی کے حوالے سے آخری بات میں حکیم الامت مفسر قرآن جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عبارت پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے۔ توجہ کیجئے گا، صدر حضور سیدنا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سخی کا اطلاق محاورہ عرب میں اس شخص پر ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے، جبکہ جواد جو ہے وہ اوروں کو تو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سخی کا لفظ بولنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد توحید پر ہی قائم رکھے اور اللہ ہمیں انہی عقائد پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔